دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے ایکسپینسو فائٹر جیٹ کون سا ہے جس کی ڈیمانڈ دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ کئی ممالک نے اسے خریدنے کی کوشش کی پر پھر بھی اسے ایکسپورٹ یعنی بیچا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں جو اسے ورلڈ کا نمبر 1 فائٹر جیٹ بناتی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب بغیر کوئی دیر کیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن بوئنگ F-22 ریپٹر این امریکن میڈ فائٹر جیٹ۔ F-22 ریپٹر دنیا کا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ہے۔ یہ 5th جنریشن کا سب سے پاورفل ایئر کرافٹ ہے جو ایویشن انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کارپوریشن ایک امریکن ڈیفنس اینڈ ایروسپیس مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے۔ یہ کمپنی مارچ 1995 میں لاکہیڈ کارپوریشن اور مارٹن میریٹا کے مرج ہونے کے بعد بنی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نارتھ بیتھسڈا میری لینڈ میں ہے۔ بوئنگ ایک امریکن ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو دنیا بھر میں ایئر پلینز، ہیلی کاپٹرز، راکٹس، سیٹلائٹس اور میزائلز ڈیزائن، مینوفیکچر اور سیل کرتی ہے۔ پرائم کانٹریکٹر لاکہیڈ مارٹن نے F-22 کا زیادہ تر ایئر فریم اور ویپن سسٹم بنایا اور فائنل اسمبلی کی۔ وہیں پروگرام پارٹنر بوئنگ نے ونگز، AFT فیوسلیج، ایویونکس، انٹیگریشن اور ٹریننگ سسٹم پرووائڈ کیے۔ F-22 ریپٹر بہت ہی مہنگا فائٹر جیٹ ہے جس کا ایسٹیمیٹڈ یونٹ کاسٹ تقریباً $350 ملین ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن دنیا کے دوسرے سب سے خطرناک فائٹر جیٹ F-35 سے کریں تو F-22 کی پر یونٹ کاسٹ F-35 سے 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ اسے دنیا کا سب سے مہنگا فائٹر جیٹ بناتا ہے۔ F-22 کسی بھی دوسری کنٹری کو ایکسپورٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ امریکن کانگریس نے 1998 میں نیشنل ڈیفنس ایتھورائزیشن ایکٹ NDAA کے تحت اس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائی تھی۔ اس پابندی کی وجہ کیا تھی وہ ہم آگے ویڈیو میں جانیں گے، پر پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں جو اسے دنیا کا سب سے خطرناک اور مہنگا فائٹر جیٹ بناتی ہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، جسے لو آبزرور ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ملٹری وہیکلز اور ایئر کرافٹ کو ریڈار، سونر، انفرا ریڈ اور دوسرے سینسر سے کم دکھائی دینے کے قابل بناتی ہے۔ یہ الگ الگ میتھڈ سے اچیو کیا جاتا ہے، جیسے اسپیشل شیپس، ایسے میٹیریلز جو ریڈار سگنلز ایبزارب کرتے ہیں اور کم ہیٹ اور نوائز پروڈیوس کرتے ہیں۔ F-22 کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کا اسٹیلتھ سسٹم ہے جو کہ ریڈار پر آلموسٹ نہ نظر آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا RCS یعنی ریڈار کراس سیکشن صرف 0.0001 اسکوائر میٹر ہے جو ایک چھوٹی سی میٹل بال کے برابر ہے، جبکہ F-35 کا ریڈار کراس سیکشن 0.1 اسکوائر میٹر ہے۔ اس اسٹیلتھ پاور کو بنانے میں USA نے $70 بلین سے زیادہ خرچ کیے۔ موسٹ مینوریبل فائٹر جیٹ۔ F-22 کے انجنز لانگ رینج سپر کروز کو انیبل کرتے ہیں اور اس کے تھرسٹ وسکوسٹی نوزلز اور XXX فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم اسے ایکسٹرا آرڈینری مینوریبلٹی دیتے ہیں۔ ایئر سپیریورٹی فائٹر جیٹ۔ F-22 ریپٹر ایک ٹوئن انجن، جیٹ پاورڈ، آل ویدر، سپرسونک اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے ایڈوانس ٹیکٹیکل فائٹر ATF پروگرام کا پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے یہ ایئر کرافٹ اوریجنلی ایئر سپیریورٹی فائٹر کے روپ میں ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس میں گراؤنڈ اٹیک، الیکٹرانک وارفیئر اور سگنلز انٹیلیجنس کی بھی کیپیبلٹیز بھی شامل ہیں۔ F-22 کا پاورفل ویپن سسٹم اسے سب فائٹر جیٹس ایئر کرافٹ سے سپیریئر بناتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ اور مہنگا پروڈکشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے جس کے سینسرز اور ایویونکس اب تک سیکرٹ رکھے گئے ہیں، جو اس کی خاصیت کو دکھاتا ہے۔ سن 2003 میں اڈاپٹ کیا گیا F-22 صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔
ایک سال پہلے یو ایس ایئر فورس نے اپنے 183 جیٹس میں سے 32 پرانے F-22 جیٹس کو ہٹانے کا پلان بنایا، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ F-22 بہت اہم ہیں۔ 7 مارچ 2024 کو ایئر فورس کے ایکوزیشن چیف اینڈریو ہنٹر نے کہا کہ چائنا کے ساتھ بڑھتے ہوئے کمپٹیشن کے چلتے F-22 بہت ضروری ہیں۔ پہلے اسے ایگل کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن F-22 تب بنا جب امریکن ٹیکنالوجی سپریمیسی خطرے میں تھی اور رشین فائٹرز جیسے Su-27 اور MiG-29 سے چیلنجز مل رہے تھے۔ پہلے صرف ایئر سپریورٹی کے لیے بنایا گیا F-22 بعد میں ایک ملٹی رول پلیٹ فارم بن گیا جس میں گراؤنڈ اٹیک کیپیبلٹیز بھی ہیں۔ اس کا ایویشن انڈسٹری پر امپیکٹ بہت گہرا ہے اور اسے سب سے ایڈوانس کمبیٹ ایئر کرافٹ مانا جاتا ہے۔ F-22 ریپٹر ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتا؟ سن 2005 میں سروس میں آیا یہ ایئر کرافٹ اسٹیلتھ ایئر سپریورٹی اور ورسٹیلٹی میں بیسٹ ہے، لیکن پھر بھی امریکہ نے اسے کبھی بھی کسی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ نہیں کیا، جبکہ جاپان اور آسٹریلیا جیسے کلوز الائز نے بار بار اسے لینے کی ریکویسٹ کی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یو ایس اے F-35 جیسے ایڈوانس جیٹ کو تو شیئر کر سکتا ہے، یہ دنیا کا دوسرا بڑا لڑاکا طیارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن F-22 پر اتنی ریسٹرکشنز کیوں ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی۔ F-22 کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کا اسٹیلتھ سسٹم ہے، جو کہ ریڈار پر آلموسٹ نہ نظر آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ہائیلی ایفیکٹو اسٹیلتھ پاور کو بنانے میں یو ایس اے نے $70 بلین سے زیادہ خرچ کیے۔ اگر یہ جیٹ کسی اور کنٹری کو دیا گیا تو اس کی ٹیکنالوجی ورلڈ کی دوسری پاورز کو جو اس کے حریف ہیں جیسے چائنا اور رشیا تک پہنچ سکتی ہے۔ ریورس انجینئرنگ کا ڈر۔ اگر F-22 کسی اور کنٹری کو دیا جائے اور وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دوسری کنٹریز اس کا ڈیزائن اور سینسر انالیسس کر کے کاپی کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی 1999 میں چائنا نے سربیا میں گرائے گئے F-117 کا ڈیبریز لے کر J-20 فائٹر بنانے میں ہیلپ کی۔ F-22 کے سینسر جیسے AN/APG-77 ریڈار تو آج بھی ان میچڈ ہیں، اس لیے یو ایس گورنمنٹ رسک نہیں لینا چاہتی۔ ایکسپورٹ بین کب ہوئی؟ 1998 میں یو ایس کانگریس نے اوبے امینڈمنٹ پاس کیا جس میں F-22 ایکسپورٹ کرنے پر ٹوٹل بین لگا دیا گیا۔ اس لا کو ہٹانا مشکل ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو لیگلی بھی F-22 صرف یو ایس ایئر فورس کے لیے ہی بنایا گیا اور اب تک صرف 187 جیٹس ایکٹیو سروس میں ہیں۔ ایئر سپیریورٹی کو مینٹین کرنا۔ F-22 کی سپیڈ 2414 کلومیٹر پر آور تک جا سکتی ہے اور یہ بنا آفٹر برنر کے بھی سپر سونک فلائی کر سکتا ہے۔ اگر یو ایس اس جیٹ کو شیئر کرے تو اس کا کمبیٹ ایڈوانٹیج کم ہو جائے گا۔ سائبر اٹیکس یا ہیومن ایرر سے ڈیٹا لیک ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ اکنامک ریزنز۔ F-22 کا ایک یونٹ بنانے کا کاسٹ لگ بھگ $350 ملین ہے۔ یہ کاسٹ F-35 کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ اگر آسٹریلیا جیسے الائز 24 جیٹس لینا چاہیں تو اسے 7.6 بلین یورو سے زیادہ دینا پڑیں گے، اور یہ صرف پرچیز کاسٹ ہے، مینٹیننس کاسٹ الگ ہے۔ پروڈکشن لائن بند ہو چکی ہے۔ F-22 کی پروڈکشن سن 2011 میں بند ہو گئی تھی۔ ٹوٹل صرف 195 یونٹس بنائے گئے تھے۔ اگر پھر سے اسے بنانے کا سوچا جائے تو لاکہیڈ مارٹن کو فیکٹری واپس ریڈی کرنے کے لیے 10 سے 20 بلین یوروز لگیں گے۔ یہ اتنا مہنگا پروسیس ہے کہ کوئی بھی کنٹری افورڈ نہیں کر سکتی۔ مینٹیننس بہت مہنگی ہے۔ F-22 کو فلائی کرنے کی کاسٹ 60,000 یوروز پر آور ہے، جبکہ F-35 کا کاسٹ صرف 35,000 یوروز ہے۔ F-22 کا اسٹیلتھ کوٹنگ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور اس کی ریپیئرنگ بھی کاسٹلی ہوتی ہے۔ اسرائیل جیسے کنٹریز کو جو ریگولر آپریشنز میں ہوتے ہیں ان کے لیے F-22 مینٹین کرنا فائنینشلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ F-35 ایک پریکٹیکل آپشن۔ F-35 تھوڑا کم پاورفل ایئر کرافٹ ہے لیکن الائز کے لیے کافی افیکٹو ہے۔ اس کا کاسٹ کم ہے، پروڈکشن چل رہی ہے اور یہ نیٹو کے سسٹمز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ یو ایس اپنے الائز کو F-35 دینا پریفر کرتا ہے اور F-22 صرف اپنی فورسز کے لیے ہی رکھتا ہے۔ کنکلیوژن۔ F-22 دنیا کا موسٹ ایڈوانسڈ فائٹر جیٹ ہے، لیکن اس کی ہائی اینڈ ٹیکنالوجی، لیگل ریسٹرکشنز اور ہیوج کاسٹ کی وجہ سے یو ایس اے کسی بھی الائے کو ایکسپورٹ نہیں کرتا۔
یو ایس اے چاہتا ہے کہ F-22 کا ٹیکنالوجیکل ایج صرف اس کے پاس رہے، اسی وجہ سے اس کا پروڈکشن بند ہونے کے بعد بھی وہ اس جیٹ کو ایکسکلوسیو رکھتا ہے۔ الائز کے لیے F-35 ایک پریکٹیکل الٹرنیٹیو ہے جو ان کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور یو ایس اے کے سیکیورٹی انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ رکھتا ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو دنیا کے ٹاپ 5 فائٹر جیٹس پر ہوگی۔ اسے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ شکریہ۔